افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق. سو اللہ بہت ہی عالی شان ہے جو حقیقی بادشاہ ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود، مطلوب، مقصود، محبوب نہیں ہے، وہی اللہ ہی معبود ہے. رب العرش الکریم، وہ عرش عظیم کا مالک ہے. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ. اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے گا جس کی اس کے پاس کوئی دلیل اور سند نہیں ہے، بس بے شک اس کا حساب پھر رب کے ہاں اس کا حساب ہوگا کہ تو نے کیوں غیر اللہ کو پکارا. یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد. تو اللہ کے پاس مدد ختم ہو گئی ہے. اچھا نبی کس کو پکارتے تھے؟ یا اللہ مدد کہتے تھے. حضرت علی کس کو کہتے تھے؟ یا اللہ مدد. غوث اعظم کس کو کہتے تھے؟ یا اللہ مدد. بھائی جو تمہارے پیر جو بات کر رہے ہیں کہ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، آپ اس اللہ سے نہیں مدد مانگ سکتے. یہ شرک ہے، یہ بہت بڑا شرک ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگے. کیا مطلب؟ اللہ کے پاس مدد ختم ہو گئی ہے. حدیث میں آتا دا ما یوریبک الی ما لا یوریبک، شک والی چیز چھوڑ دو، جس میں شک نہیں ہے اس کو لو. بھئی یہ تو شک والی چیز ہے نا، شرک ہے. اور اللہ سے مانگنا کوئی شرک ہے؟ یہ اللہ کے پاس خزانے ختم ہو گئے، یعنی عجیب پاگل لوگ ہیں. اتنی عقل میں بات نہیں آتی کہ اللہ سے مانگے. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ. یہ قرآن اعلان کر رہا ہے جو غیر اللہ کو پکارے گا بس پھر اس کا اللہ خود حساب لے گا. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. ایسے ناشکروں اور کافروں کو اللہ فلاح نہیں دے گا جو غیر اللہ کو پکاریں گے. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اگر شرک کیا ہے، گناہ کیے، جو کچھ بھی کر چکے ہو، ابھی بھی چانس ہے، موقع ہے. اللہ نے فرمایا قل، اے نبی ان کو کہہ دو، اے میرے رب مجھے معاف کر دیں، رحم فرما دیں، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے. یہ آخری آیت ہے. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال